الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله تعالى يقول في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ناظرین و سامعین کرام، اسلامی عقیدہ کے اصول سے ایک اہم اصل جس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے وہ اسلامی اور ایسے ہی کہیے اسلامی شرع یہ کتاب و سنت ہوا کرتا ہے اور وہی حق ہے. لہذا ہمیں اس بات کا علم و یقین کامل ہونا چاہیے کہ اسلامی عقیدہ جو حق ہے اور حق ایک ہوتا ہے، حق میں تعدد نہیں ہوتا ہے، اور حق میں تعدد نہ ہونے کا جو معنی و مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ یہ بات، یہ رائے، یہ نظریہ، یہ قول، یہ فکر یہ بھی حق ہے، اور تقریباً اس کے متضاد رائے، اس کے مخالف کوئی قول، اس سے ٹکراتی ہوئی کوئی بات، اس کے بالکل اپوزٹ کوئی نظریہ کہا جائے کہ یہ بھی حق، تو حق میں اس نوع تعدد نہیں ہوتا ہے. پھر گروہوں میں، افکار و مذاہب میں، نظریات میں تو اختلاف بھی ہوتا ہے اور اس میں تعدد ہوتا ہے کہ مثلا ایک فرقہ ہے، اس کے اپنے نظریات، اس کے اپنے خیالات، اس کے اپنے افکار الگ ہوں، جبکہ دوسرے فرقے کا، دوسرے گروہ کا نظریہ کچھ اور ہو. دونوں اپنے اپنے نظریات کے ماننے والے ہوتے ہیں، لیکن یہ دین، یہ عقیدہ جو اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم کو عطا کیا ہے، اس کے تمام امور اپنی اپنی جگہ پر حق ہیں، اور اس کے اندر باطل کا کسی طور پر گزر کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ مثلا اس حق کے مخالف بھی بات کو حق سمجھ لیا جائے. اور اسی لیے دین اسلام کی جو مختلف تعبیریں ہیں ان میں سے قرآنی تعبیر ایک بہت اہم ہے، اور وہ ہے صراط مستقیم، کہ جس کے لیے بندہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالی سے یوں دعا کرتا ہے کہ رب تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے. مستقیم ہے، یہی وہ دین ہے، دین کامل و برحق، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالی نے یوں کہا: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یہ ہے میرا راستہ بالکل سیدھا، اس کی اتباع کرو، اور سبل اور دیگر راہوں کی پیروی نہ کرو کہ وہ تم کو
اللہ جل وعلا کے راستے سے اور اس کی راہ سے ادھر ادھر منتشر کر دیں، پھٹکا دیں، الگ کر دیں۔ تم کو وصیت کی ہے، تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ ہے دین برحق، اور نہیں ہوتا ہے اس کا ثبوت اور اس کی دلیل، اس کی حجت وہ تفسیر ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کی مروی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر سیدھی کھینچی اور اس کے دائیں بائیں اس کے جانب مختلف لکیریں آپ نے کھینچی۔ آپ نے سیدھی لکیر کے بارے میں کہا کہ یہ ہے اللہ کا راستہ۔ نکلی ہوئی لکیریں یہ سبل الشیطان، شیطان کی راہیں، شیطان کے ڈگر، اور ہر ڈگر پر ایک دائی، ایک دعوت دینے والا موجود ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث در حقیقت آیت کریمہ کی وضاحتی تفسیر ہے کہ جس سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے دین کا، عقیدے کا، کہ اسلام دین برحق و تشریعات ایک ہیں اور اس کے اندر تعدد اور تجزی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو اللہ کا سبیل ایک ہے، بقیہ اور دیگر وہ سبل شیطان ہیں، شیطان کے راستے ہیں۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ اس حق کے ماننے والے اسی طرح سے وہ ایک ہی ہیں، اور جن کی تعریف و توصیف کے لیے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مومنین کا نام، مسلمین کا نام تو ہے ہی، مگر افتراق امت کے بعد وہ نام کافی نہیں ہے، بلکہ ایسے ناموں کی بھی ضرورت ہے افتراق امت کے بعد، تاکہ اہل الاحواء، اہل بدعات، اہل خرافات سے ان کو امتیاز حاصل ہو جائے، اور وہ اہل حق ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر میں طائفہ منصورہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثی کی روشنی میں مقتبس نام فرقہ ناجیہ، اور احادیث سے اور ماخوذ نام اہل السنہ والجماعہ، یہ ہے فرقہ ناجیہ، اہل حق کہ جن کو نجات ہے باطل سے، جن کو نجات ہے ضلالت سے، جن کو نجات میسر ہے احوا و خرافات سے، بدعات سے، اور جن کو نجات ملے گی آخرت میں نار سے۔ لہذا اس اہم ترین نقطے پر ہماری توجہ مرکوز رہنی چاہیے کہ اسلامی عقیدہ برحق وہ ایک ہے، اس کے اندر تعدد نہیں ہے کہ مثلا جہمیت، اعتزال، تشیع، قدر اور اس طرح سے دیگر تمام مقالات اور اہل مقالات، ان کو بھی حق پر سمجھا جائے، یہ تصور باطل ہے، غلط ہے، قطعی طور پر غلط ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں نجات کی خوشخبری انہی کے لیے ہے جن کے بارے میں آپ نے خود کہا کہ جو اس عقیدہ و عمل پر ثابت و گامزن ہوں جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ تو یہ اصل معیار ہے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ بارے الہ تو ہمیں فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ، اہل السنہ والجماعہ میں سے، اہل الحدیث میں سے بنا، اور یہ بھی متاخر نام اسم کاشف کے طور پر یقیناً
یہ درست ہے جیسا کہ علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ وہ ہیں سلف صالح کے عقیدہ و عمل پر اخلاص اور حق کے ساتھ پیروی کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اہل سنہ والجماعہ میں سے بنا اور عقیدہ برحق پر ثبات عطا کر۔